میں اب فارملی اس پروگرام کو شروع کرتا ہوں. ہم زہرا جو ہیں وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں, وہ سب کو فی الحال میوٹ کریں گی, اور جب کسی کی انمیوٹ کر دیں گے تاکہ وہ بات چیت سوال و جواب کر سکیں. تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید. یہاں کینیڈا میں صبح کے 10:15 بجے ہے, تو میری طرف سے صبح بخیر. اور یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ, بہت کیا اس کو کہتے ہیں, خوشی سے زیادہ ہے. انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں یوفوریا, تو میں بہت کریٹو یوفوریا فیل کر رہا ہوں کہ اتنے دوست جمع ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے 7 ہفتے کا پروگرام کیا تھا جس میں 12 لوگ شامل ہوئے تھے. وہ بہت ہی کامیاب تجربہ تھا. ہم سب نے بات چیت کی, ڈسکشنز کی, گرین زون فلسفی کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا. تو ہم نے سوچا کہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکے اور کچھ سیکھ سکے اور ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری کے امکانات پیدا ہوں. تو اس وجہ سے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کی جو ٹیم ہے, میں پروگرام کرنے سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ آج کیا ہوگا, ہم کیسے اس کو کنڈکٹ کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آج میرے ساتھ ایک ٹیم ہے. میرے ساتھ سمر اشتیاق ہیں, وہ بولیں گی. میرے ساتھ زہرا نقوی ہیں جو ٹیکنیکل سپورٹ مجھے دے رہی ہیں. 3 لوگ اور ہیں, سائمہ ہیں, ابصار ہیں اور سارا ہیں. ان لوگوں سے بھی بات چیت ہوگی اور یہ بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. جو پریزنٹیشنز ہو رہی ہوں, آپ لوگ جو بھی کامنٹ کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں, آپ سوال بھیج دیں. زہرا جو ہیں وہ قریب بیٹھی ہیں, وہ ایک کاغذ پہ آپ کے سوال لکھ لیں گی تاکہ پریزنٹیشنز کے بعد سوال و جواب میں وہ سوال اس میں شامل ہو سکے. تو آپ سائٹ پہ, اپنے کمپیوٹر کے سائٹ پہ جہاں چیٹ ہو رہا ہے, وہاں پر آپ اپنے کامنٹ اور سوال آپ لکھتے جائیں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ہوگا یہ کہ میں پہلے بات کروں گا, پھر سمر کریں گی, پھر میں کروں گا, پھر دوست کریں گے, اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ یہ ہم کریں گے. تو یہ ہمارا آخر میں اگر سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں تو وہ رک جائے. ہم پروگرام یہ 2-2.5 گھنٹے کا ہوگا, آپ لوگ رک سکتے ہیں اور مجھ سے یا سمر سے یا ہماری گرین زون ٹیم کے ساتھ کوئی ذاتی سوال ہو, کوئی ذاتی کوشچن ہو, وہ آپ. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ آج کا پروگرام کامیاب ہوا اور آپ خوش ہوئے اس پروگرام سے, تو ہم اگلے 6 مہینے ہر مہینے کے آخری سیٹرڈے کو ایک اسی طرح کا سیمینار کنٹینیو کریں گے تاکہ 7 ہفتوں کا ہم پروگرام کر لیں. دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے بعد آپ سب کے ای میلز ہمارے پاس ہیں, تو ہم آپ کو آج کے سیمینار کا ایک سرٹیفکیٹ بھیجیں گے. ہم آپ کو 7 اسٹیپس پروگرام بھیجیں گے, کوئی 40 صفحے کا ہے, وہ آپ کو ای میل کے ذریعے مل جائے گا. اور آپ کو اگلے 6 پروگرامز کی تفصیل کہ وہ کس ٹاپک پر ہے, کس تاریخ کو ہے, تاکہ آپ خود اگر شامل ہونا چاہیں یا آپ اپنے کسی دوست, رشتہ دار, فیملی ممبر کو. ہر سیمینار جو ہے وہ بذات خود ایک سیپریٹ وہ ہے, مطلب ہے اگلا پچھلا نہ بھی ہو تو وہ آپ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ سیریز بھی ہے. تو کوئی شخص ایک اٹینڈ کرنا چاہے وہ اٹینڈ کر سکتا ہے. جیسے اگلا ہوگا جنوری میں کریٹنگ گرین زون ریلیشن شپس, وہ میرٹل پرابلمز اور دوستی کے مسائل کے بارے میں ہوگا. فیبروری میں ہوگا فیملیز کے بارے میں. پھر ہوگا سکولز کے بارے میں, گرین زون سکولز. پھر ہوگا گرین زون ورک انوائرمنٹس. پھر ہوگا کریٹنگ گرین زون لائف سٹائل. تو اس طرح ہم نے کوئی 6 پروگرام ترتیب دیے ہیں. اور اگر کسی موضوع پر آپ کے سوال ہیں, آپ کے کامنٹس ہیں, تو آپ ہمیں ای میل سے بھیجیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کو ذہن میں رکھیں, تاکہ آپ اس میں شامل ہوں اور تاکہ آپ فیل کریں کہ آپ ہماری ٹیم کا, گرین زون ٹیم کا
حصہ بن رہے ہیں, گرین زون کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں. اس پورے ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. تو یہ اس کی ایک, آپ جانتے ہیں میں تو ایک درویش قسم کا آدمی ہوں, یہ ایک عاجزانہ اور درویشانہ کوشش ہے تاکہ یہ دو لوگوں کی خدمت ہو سکے اور ہم لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتا سکیں. تو یہ میں نے آپ کو میں اوور آل بتا رہا ہوں کہ آج کیا ہوگا. اب میں آج کے جو ہے نا گرین زون فلسفی کی جو بیک گراؤنڈ ہے, میں بیک گراؤنڈ سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور یہ کیسے آگے بڑھا. آپ جانتے ہیں کہ میں پشاور کے خیبر میڈیکل کالج سے میں نے اپنی تعلیم شروع کی. کینیڈا میں آ کے سیکائٹری کی, سیکائٹری کے بعد 2-3 سیکائٹرک ہاسپٹل میں کام کیا. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جو روایتی سیکائٹری ہے وہ پاکستان میں ہو یا کینیڈا میں ہو, جو روایتی سیکائٹرسٹ ہیں ان کا فوکس ڈائگنوز کرنا, ان کا فوکس شاک, ان کا فوکس دوائیاں دینا, سمٹمز کو کنٹرول کرنا, یہ ایک اس روایتی سیکائٹری اور میڈیسن. تو میں نے سوچا کہ ایک سیلف ہیلپ پروگرام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, ذہنی صحت کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے. ٹریڈیشن یہ ہے, جو روایتی سیکائٹری ہے, جو روایتی میڈیسن کیا کرتی ہے, وہ مریض کے مسئلے کو ڈائگنوز کرتی ہے اور دوائیوں سے علاج کرتی ہے. سیکائٹرسٹ تو شاک ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں. تو میری کوشش یہ تھی کہ ایسا ایک سیلف ہیلپ پروگرام بنایا جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, وہ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں جانے اور خود اس کے بارے میں کچھ کر سکے اور اپنی زندگی, اپنے رشتے, اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکے. تو یہ بیسیکلی ایک خیال تھا, ایک خواب تھا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں. یہ جو سیلف ہیلپ کی جو سوچ ہے, اس کا رشتہ جا کے ہپوکریٹس سے ملتا ہے, بکرات جس کو ہم کہتے ہیں. بکرات پہلے میڈیسن مین تھے جنہوں نے طب کی بنیاد رکھی. ہم ان کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. فادر آف میڈیسن بکرات نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر انسان جسمانی طور پہ صحت مند رہنا چاہتا ہے تو اسے 4 چیزیں کرنی چاہیے. اسے بیلنس ڈائٹ رکھنی چاہیے, اسے ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے, اسے بہت سا پانی پینا چاہیے اور اسے ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے. یہ آج سے 2500 سال پہلے بکرات نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھیں. لیکن اس دور میں مینٹل ہیلتھ چونکہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, ذہنی صحت کے بارے میں کچھ زیادہ کام نہیں کیا. آہستہ آہستہ پوری جو میڈیسن کی تاریخ ہے, نفسیات کی تاریخ ہے, وہ اس بات کو آگے بڑھاتی رہی. تو میری کوشش یہ تھی, خواہش یہ تھی کہ عوام کو عوامی زبان میں ذہنی صحت کے بارے میں سکھایا جائے. سب سے بڑا آبسٹیکل یہ تھا کہ جو سیکائٹری کی جو زبان ہے وہ ٹیکنیکل ہے, وہ لوگوں کو ایک بہت ہی پروفیشنل انداز میں مشکل زبان میں سکھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک سیکائٹرسٹ دوسرے سیکائٹرسٹ سے گفتگو کر رہا ہے. ایک عام فہم شخص کو کہنا کہ تمہاری والدہ, تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کے برین کیمیکلز کم ہو رہے ہیں اور ڈوپامین, نور ایڈرینلین, سیروٹونن, 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹامین کی کمی ہو گئی ہے اور ہم آپ کو پروجیکٹ دے رہے ہیں, تو وہ بعض لوگوں کو وہ چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میری کوشش تھی کہ عام فہم زبان میں ایسی ٹرمینالوجی ہو جو لوگوں کو سمجھ آئے اور وہ اس کی ہیلپ کر سکے. تو یہ 30 سال سے میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. آخر کوئی 20 سال پہلے ایک موقع آیا نیچرلی. تو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, کیونکہ آج کچھ کہانیاں بھی ہوں گی, کیونکہ آپ کو کچھ واقعات یاد رہیں. تو کہانی یہ تھی کہ ایک کپل تھا کینیڈا میں, وٹبی میں, جہاں میں کام کرتا ہوں, کچھ لوگ جانتے ہیں. ایک کپل میرے پاس آیا. وہ جو شوہر تھے وہ بہت غصے والے تھے.
ان کو بار بار غصہ آ جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا تھا, اور جب غصہ آتا تھا تو وہ اپنی بیگم کو بہت بری بھلی جلی کٹی باتیں کرتے تھے, ان کی تذلیل کرتے تھے, ان کو بیوقوف, ان کو بہت ہی کمعقل اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو وہ بیگم بہت پریشان ہوتی تھی, وہ کہتی تھی تم میری توہین کر رہے ہو, تم میری تذلیل کر رہے ہو. وہ اگلے دن معافی مانگتے تھے, وہ معاف کر دیتی تھی, پھر ایک ہفتہ ٹھیک رہتا تھا, ہفتے کے بعد پھر وہی بات. پھر ان کا ایک بیٹا ہو گیا, بیٹا پلتا بڑھتا گیا. تو جب بیٹا 10-12 سال کا تھا تو ان کی بیگم صاحبہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ کو پتا ہے جو کپلز ہیں, جو فیملیز ہیں, مسائل بڑھتے بڑھتے ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں, پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. تو بیگم نے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی, تم جا کے ہیلپ لو, تمہیں مینٹل ہیلتھ چاہیے, تمہیں صحت مندی کی طرف کام کرنا چاہیے, تم جو ہو نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو. تو وہ مان گیا. تو اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے. فیملی ڈاکٹر چونکہ مجھے پہلے اپنی مریض بھیج چکے تھے تو انہوں نے مجھے اس کپل کو بھیجا. میں نے ان کا انٹرویو لیا. مجھے محسوس ہوا کہ وہ شوہر واقعی اپنی بیگم سے, بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا, لیکن اس کو غصے پر کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا. اب دلچسپی کی بات یہ, ہمارے آج کی محفل میں بہت سے مرد ہیں, پاکستانی مشرقی مرد ہیں, ہمارے نا رول ماڈلز ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے جو والد تھے وہ تو میری والدہ کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے, وہ تو ہاتھا پائی بھی کر دیتے تھے. تو اس کو اس بات کا فخر تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا, کبھی اس کو زد و کوب نہیں کیا, کبھی میں نے اس کو فزیکل ابیوز نہیں کیا. لیکن ہم نے ان سے کہا کہ وربل ابیوز جو ہے وہ بھی اتنا ہی جو ریسیور ہے اس کا دل دکھاتا ہے, اس کو دکھی کرتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے. تو تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو تم اس کو بہت دکھی بھی کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں کہ میں اپنے غصے پر کنٹرول کروں. مجھے لگا کہ وہ مخلصانہ اپنی بیہیویئر کو, اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا چاہتا تھا. اگلے انٹرویو میں جب وہ اپنے بیٹے کی بات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی. بعض مرد جو ہیں بعض دفعہ وہ شوہر سے زیادہ اچھے باپ ہوتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو بات کی تو اس کی آنکھوں میں مجھے محبت کی چمک دکھائی دی. میں نے اسے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہو. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے. تو یہ چونکہ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی, وہ کینیڈین مریض تھا, تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ مائی سن ٹو بیکم اے پرنس. محبت میں بات کر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ if you want him to be prince then you want to treat his mother like a queen. میں نے کہا ملکہ کے بچے شہزادے ہوتے ہیں, تم اس کو اگر کنیز کی طرح اس کا سلوک کرو گے تو کنیزوں کے بچے شہزادے نہیں بنتے. یہ بات اس کو دل کو لگ گئی, وہ اس سے میرے ساتھ کنیکٹ ہو گیا. اور تھیراپی میں کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے ٹیچر ہو, چاہے تھراپسٹ ہو. اگر کسی سے ہم نے سیکھنا ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص جذباتی لگاؤ, خاص تعلق جو استاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, پھر آپ سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس کو عقیدت تک کہہ دیتے, لیکن ایک محبت ہے, ایک خلوص ہے, ایک اپنائیت ہے, ایک احترام ہے. یہ میں آپ کو سیٹ بتا رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ چکا ہے. تھراپی کے لیے زمین زرخ سکتے ہیں. اگلے ہفتے گفتگو میں وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے غصہ بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں اچانک اسٹریٹ لائٹس. ٹھیک ہے, اوکے, اب تو آ رہی ہے جی, ٹھیک ہے, اوکے. میں معذرت خواہ ہوں, کچھ ابھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مریض سے کہا کہ جب تم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو اور لائٹ یلو ہو جائے تو تم کیا کرتے. کہنے لگا کہ میں ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھتا ہوں. میں نے کہا ایکسیلریٹر پر کیوں؟
کہنے لگا کہ میں ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہوں. کینیڈا میں آپ کو اندازہ لوگ کتنے میں نے اسے کہا کہ جو عقل مند آدمی ہے, وائز مین پٹس دا فٹ آن دا بریکس ناٹ آن دا ایکسلریٹر. تو میں نے کہا کہ جب تمہیں غصہ آنے لگے تو تم کمرے سے باہر چلے جایا کرو, کیونکہ اس وقت تم یلو زون میں ہوتے ہو, اور اس وقت تک باہر رہو جب تک تو واپس گرین زون میں نہ آ جاؤ. تو جب گرین زون میں آ جاؤ تو پھر اپنی بیگم سے بات کرنا. تم کرتے ہو, تم جب ایکسلریٹر پر پاؤں رکھتے ہو تو تم ریڈ زون میں چلے جاتے ہو, اور جو ریڈ زون میں غصے والا شخص ہے, وہ جو بات کرتا ہے, وہ جو گفتگو کرتا ہے, وہ زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہوتی, اس سے مسئلہ اور بگڑ جاتا ہے. یہ اتفاق سے اگرچہ میں نے ٹریفک لائٹس کے ساتھ جو اس کا کمپیریزن بنایا, وہ اس مریض کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ویژول جو امیجز ہے, اگر وہ اپنے جذبات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ لے تو وہ اس پہ کنٹرول پا سکتا ہے. اس نے اس پر عمل کرنا شروع کیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ 2 ہفتے کے بعد اس کی بیگم آئی, وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگی کہ یہ میرا جو شوہر ہے یہ اب پوری کوشش قابو پانے کی, کمرے سے باہر چلا جاتا ہے, بعض دفعہ واک کے لیے چلا جاتا ہے, اور 10 15 20 منٹ میں جب اس کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی آتی ہے, غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو یہ واپس آتا ہے. تو اس طرح یہ ایک بہت ہی فطری طور پہ آرگینیکلی یہ گرین یلو ریڈ زون کا تصور شروع ہوا. پھر میں نے اس کو ڈیولپ کیا, پھر آہستہ آہستہ جو پوری فلسفی ہے اس کو مجھے کوئی 5 سال لگے اس کو ڈیولپ کرنے میں. اس کے بعد ہم نے کتابیں لکھنی شروع کی, دا آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون, پھر دا آرٹ آف لونگ ان یور گرین زون, پھر دا آرٹ آف ورکنگ ان یور گرین زون, پھر کریٹنگ گرین زون اسکولز, پھر 7 اسٹیپس. تو ہم نے کوئی 6-7 کتابیں اس سلسلے میں تخلیق کی, اور انہی کتابوں پہ بیس کر کے ہم اگلے جو سیمینارز ہیں وہ ہم آپ کو اس حوالے سے کریں گے. تو یہ تو ابتدا تھی. اب میں ایک قدم آگے چلتا ہوں 3 زون سے 3 آرز کی طرف. 3 آرز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم مریضوں کو جب وہ تھراپی شروع کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈائری لکھنے کا کہتے ہیں. گرین زون فلسفی میں ڈائری رکھنا ایک بہت ہی اہم قدم ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگلے سیمینار تک اگر آپ میں سے کچھ لوگ ڈائری رکھنا چاہیں تو آپ ڈائری رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈائری رکھنی ہے. اس سے آپ کو آج رات سے ہی آپ یا کل سے آپ اس کے نتائج دیکھنے شروع کر دیں گے. گرین زون ڈائری یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنے 24 گھنٹوں کے بارے میں سوچیں. یہ ایک آگہی کی بات ہے, یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے کہ آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں نے 24 گھنٹے کتنے گھنٹے گرین زون میں گزارے, کتنے یلو زون میں اور کتنے ریڈ زون میں. تو آپ اس وقت گرین زون میں ہیں جب آپ ریلیکسڈ ہیں, لائف انجوائے کر رہے ہیں, خوش ہیں, مسکرا رہے ہیں, زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, وہ آپ کے گرین زون آورز ہیں. تو ان کے بارے میں سوچیں کہ کتنے آورز ہیں. یلو زون آپ تھوڑے سے پریشان ہیں, تھوڑے سے فکر مند ہیں, تھوڑے سے اریٹیٹڈ ہیں, تھوڑا سا موڈ آف ہے, وہ آپ کے یلو زون ہے. اور جب آپ بالکل ہی بہت ہی ڈپریشن کا, بہت ہی غصے کا, آؤٹ آف کنٹرول, بالکل ہی حالت جو ہے ناگفتہ بے ہے, وہ آپ کا تو آپ اگر رات سونے سے پہلے اپنے 24 گھنٹوں کو ریویو کریں اور لکھ لیں اپنی ڈائری میں, گرین زون ڈائری میں, کہ کتنے گھنٹے آپ نے گرین زون میں گزارے, کتنے یلو زون میں, کتنے ریڈ زون میں. میں مریضوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی نیند کو بھی شامل رکھیں. اگر آپ کی نیند بہت پرسکون گہری نیند ہے تو وہ گرین زون میں تھے. اگر تھوڑی سی پریشانی, آپ جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, بار بار جاگ رہے ہیں, وہ آپ یلو زون میں ہیں. اور اگر آپ کو نائٹ میئرز ہیں, اگر آپ پوری رات نہیں سوئے, اگر آپ کو بالکل ہی پریشان جو ہے نا ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں, وہ آپ کا ریڈ زون ہے. جب آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک پروسیس آپ کے ذہن میں شروع ہوتا ہے. آپ
اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے موڈز کے بارے میں، اپنی ذہنی کیفیت کو اپنی زندگی کے ڈے ٹو ڈے مسائل کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں. یہ اویئرنیس ہے، اور گرین زون فلاسفی کا 50% جو ہے وہ اویئرنیس ہے کہ آپ اویئر ہوتے ہیں. اب جب یلو زون اور ریڈ زون میں آپ نے 4 گھنٹے 6 گھنٹے گزارے، اب ہمیں آپ کو 3 آرز کی بات بتاتا ہوں. پہلا آر یہ ہے کہ ریکگنائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گرین زون میں ہیں اور آپ یلو ریڈ زون میں جا رہے ہیں تو آپ جانیں کہ کیا ٹریگر ہے. ریکگنائز کریں کہ داخلی یا خارجی ٹریگر. خارجی یہ ہے کہ آپ کے باس نے آپ کے ساتھ سخت بات کی، آپ کا اپنے شوہر یا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ٹریفک میں پھنس گئے. یہ خارجی عوامل ہیں جو آپ کو یلو یا ریڈ زون میں لے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے داخلی بھی ہیں. ہم سب اپنے آپ سے سیلف ٹاک کرتے رہتے ہیں. سیلف ٹاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ میں نے زندگی تباہ کر دی، میں تو فیلئر ہوں، مجھے کوئی محبت نہیں کرتا، مجھے تو بہت احساس ہے، میں زندگی کیسے گزاروں گا، میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا، مجھے جاب نہیں ملا تو کیا ہوگا، میرا بچہ بیمار ہو گیا. یہ سب آپ کے داخلی وہ ہیں. تو آپ یہ سب لکھیں اپنی ڈائری میں کہ خارجی ٹریگرز کیا ہیں اور داخلی ٹریگرز کیا ہیں. یہ آپ ریکگنائز کریں. دوسرا آر ہے ریکورنگ. صاحب ایک بات آئی ہے کہ آواز جو ہے نا کچھ لوگوں کو صحیح نہیں جا رہی ہے، صاف نہیں جا رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں اپنا انمیوٹ کر دوں اور آپ یہاں سے تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 آرز ہیں. پہلا آر تو ہے ریکگنائز، کہ آپ گرین زون سے یلو یا ریڈ زون میں جب جاتے ہیں تو کون سے ٹریگرز ہیں، ایکسٹرنل ہیں یا انٹرنل ہیں. دوسرا آر یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ یلو یا ریڈ زون میں چلے گئے تو جس شخص نے آپ کو یلو یا ریڈ زون میں دھکیلا ہے وہ تو آپ کو واپس لانے نہیں آئے گا. تو آپ نے خود واپس گرین زون میں جانا ہے. تو واپس جو آپ گرین زون میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود کچھ راستے تلاش کرنے پڑیں گے. تو ہم اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں کہ وہ گرین زون میں جانے کے لیے کوئی شخص واک پہ چلا جاتا ہے، کوئی دوست سے بات کرتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے کھیلتا ہے. تو ہم ان کو پوچھتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ آپ 3 چیزیں ایسی سیکھیں جن سے آپ واپس اپنے گرین زون میں آئیں. ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یلو اور ریڈ زون میں جانا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گرین زون میں آپ کے آورز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. یلو اور ریڈ زون میں آپ کم جاتے ہیں اور جب جاتے بھی ہیں تو آپ کم وقت وہاں پر گزارتے ہیں. میں مزاح میں کہا کرتا ہوں کہ when you go to the red zone please drive through it, don't park there. ہم سب انسان ہیں، ہم سب یلو ریڈ زون میں جا سکتے ہیں لیکن اس میں کم وقت گزارنے کی کوشش کریں. یہ دوسرا آر ہے. اور تیسرا آر ہے ریسٹریننگ. جب ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا کہ یہ ٹریگرز ہیں، اس طرح آپ واپس گرین زون میں آ سکتے ہیں، تو آپ پھر اپنے آپ کو ریسٹرین کریں. آپ جانیں کہ کس طرح آئندہ آپ اس ٹریگر سے، کیونکہ اگلے ہفتے اگلے مہینے وہ آپ کی لائف کا حصہ ہے، وہ ٹریگرز ہوتے رہیں گے اور آپ ان ٹریگرز سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میرے دوست ویسٹ اینڈ میں رہتے ہیں، یہ سمر اشتیاق اور ہمارے سب دوست جو ہیں مسیساگا، ملٹن، اوک ویل میں رہتے ہیں. میں وٹبی میں رہتا ہوں. تو میں جب 401 پہ جاتا تھا ہائی وے پر تو میں ٹریفک میں پھنس جاتا تھا اور میرا ٹرپ جو ہے وہ ریڈ زون میں چلا جاتا تھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. تو میں اپنے آپ کو یلو زون میں یا ریڈ زون میں فیل کرتا تھا. یہ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں گرین زون فلسفی پر خود عمل کروں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ آئی ٹیچ وٹ آئی پریکٹس اینڈ پریکٹس وٹ آئی ٹیچ. تو میں نے کہا کہ میں اپنے مسئلے کو، اپنے یلو ریڈ زون کو جب میں نے ٹریگر آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے تو میں اس کو کیسے ڈیل کروں. تو میں نے ایک تو سیل فون خریدا جو میرے پاس پہلے نہیں ہوتا تھا. دوسرا میں نے یہ کیا کہ میں نکلنے سے پہلے اپنے دوستوں کو کال کرتا ہوں
کہتا ہوں کہ میں وگبی سے نکل رہا ہوں, مجھے 1 گھنٹہ لگے گا آپ تک پہنچنے کے لیے. تو دوست بہت محبت سے, پیار سے, اپنائیت سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فکر مت کریں, ڈنر ہی تو ہے, اگر آپ 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں. اور تیسری بات میں نے کیا کی, میں نے اپنی گاڑی میں ایک سی ڈی پلیئر اور سی ڈیز کا ایک کلیکشن کر لیا ہے. آدھے اردو کے ہیں جس میں میرے جو پسندیدہ ہیں عابدہ پروین ہیں اور نصرت فتح علی ہیں اور پٹھان خان ہیں اور نیرہ نور ہیں, یہ میرے اردو کے پسندیدہ ہیں. انگریزی میں کینی راجرز سے لے کے کینی جی تک, اور اینیا سے لے کے آج کل فل کالنز سن رہا ہوں. تو اس طرح کے میں نے جو میوزک کی سی ڈیز ہیں وہ مجھے ٹریفک میں پھنسنے کے باوجود مجھے گرین زون میں رکھتی ہیں. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ہر ٹریگر کو جب آئیڈینٹیفائی کریں, ریکگنائز کریں, تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ریسٹریننگ کے لیے, تاکہ آپ آئندہ یلو ریڈ زون میں کم جائیں اور گرین زون میں زیادہ وقت گزاریں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ آج سے ایک گرین زون ڈائری رکھنا شروع کر دیں تو 4 سے 6 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف سٹائل بدل گیا ہے. یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اینگر ہے, میرٹل فیملی جو بھی پرابلمز ہیں, ابتدا فرد سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ دیر گرین زون میں کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی جو ہے ٹول ہے, سکل ہے, جو ہم اپنے دوستوں کو, مریضوں کو سکھاتے ہیں. تو ہم 3 زون سے, گرین یلو ریڈ زون سے 3 آرز تک آئے ہیں. ریکگنائزنگ چینج ان دا زون, ریکورنگ فرام دا یلو ان دا ریڈ زون, اینڈ ریسٹریننگ ٹو گو بیک ٹو دا یلو ان دا ریڈ زون. یہ چند ہفتوں کا جو تجربہ ہے, جو واردات ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ 7 ہفتے کا پروگرام شامل ہوئے تھے, وہ سب دوست جانتے ہیں کہ کس طرح چند ہفتوں میں ان کے گرین زون آورز بہتر ہونے شروع ہو گئے اور یلو ریڈ زون کم ہونے شروع ہو گئے. اب میں 3 زونز اور 3 آر سے چلتا ہوں ریلیشن شپس کی طرف, کہ آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح انسان گرین یلو ریڈ زون میں رہتے ہیں, اسی طرح جو ہماری ریلیشن شپس ہیں وہ بھی گرین یلو ریڈ میں رہتی ہیں. ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایک لسٹ بنائیں, وہ تمام لوگ جو آپ کے دل کے قریب ہیں, جن سے آپ ذہنی طور پہ جڑے ہوئے ہیں, ان کی لسٹ بنائیں کہ وہ کس زون میں ہیں. جو گرین زون ریلیشن شپس ہیں ان سے آپ جب ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں, یو ہیو اے گڈ ٹائم, زندگی کے اندر ایک شگفتگی, شادابی, سرشاری کا احساس ہوتا ہے. وہ آپ کی زندگی کو مسکراتا ہوا, ہنستا ہوا, کھیلتا ہوا زندگی کو انجوائے کرنے میں وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. یلو زون لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں, فکر مند ہو جاتے ہیں, آپ کا ٹرسٹ تھوڑا سا ان پہ کم ہوتا ہے. اور ریڈ زون جو رشتے ہیں ان میں تو آپ ان سے ملتے ہیں تو واپس آتے ہیں گھر تو آپ کو یا سر میں درد ہوتا ہے یا آپ کو نیند نہیں آتی, انہوں نے ایسی جلی کٹی دکھی باتیں کر دی ہوتی ہیں کہ آپ بہت دکھی ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ریلیشن شپس یلو اور ریڈ زون میں ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. ہم ان کو امید دلاتے ہیں. ریلیشن شپس کو چینج کرنے کے لیے ہم نے 3 زونز ہیں, 3 آرز ہیں, اسی طرح ریلیشن شپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم 3 راستے سجیسٹ کرتے ہیں. پہلا ہے ریزالو, دوسرا ہے ڈیزالو, اور تیسرا ہے میڈیٹ. ریزالونگ میں آپ جو ہے وہ دوسرے شخص سے کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے, لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, کیا ہم مل کر اس کو گرین زون میں لا سکتے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے لوگ آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہیں گے, آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے, مسئلے کو سمجھنا چاہیں گے. اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اگر مخلص ہیں, اگر ان کی کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, تو وہ آپ سے دل کی بات کریں گے, ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کریں گے, اور آپ اس ریلیشن شپ کو گرین زون میں لے آئیں گے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر دوسرا شخص کہتا ہے یہ سب تمہارا مسئلہ ہے, وہ ریلیشن شپ میں ذمہ داری اگر نہیں لیتے,
میری مریضہ کہتی ہے آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک 100% ریسپانسبلٹی آف مائی 50%. مطلب ہم سب اس میں شامل ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا, اگر دوسرا شخص اس میں شامل نہیں ہوتا مسئلے کو حل کرنے میں, تو پھر ہمارے پاس ایک تو ہے کہ ہم ڈیزالو کریں. ڈیزالو کا مطلب ہے کہ ہم ان کو خدا حافظ کہہ دیں, خیر بات کہہ دیں. ایک یہ ہے کہ ہم, تیسرا یہ کہ ہم میڈییٹ کریں. میڈییٹ کا مطلب ہے کہ ہم ایک تیسرے شخص کو انوالو کریں جس کی دونوں عزت کرتے ہوں, دونوں احترام کرتے ہوں, کہ وہ تھوڑا سا ثالث بن جائے, وہ ہم دونوں کی بات سنے اور ہمیں مشورہ دے. یہ جو ثالث ہے, یہ جو میڈییٹر ہے, یہ دوست بھی ہو سکتا ہے, یہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی خاندان کا بزرگ بھی ہو سکتا ہے, یہ کسی کا منسٹر بھی ہو سکتا ہے, یہ تھراپسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو تھراپسٹ دونوں کی بات سنتا ہے, ثالث دونوں کی بات سنتا ہے, اور ان کو گرین زون میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو ایک دوستی کو برقرار رکھے, دل کے محبت کے جذبوں کو قائم رکھے. تو یہ ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو. میں نے ایک اور چیز سیکھی ہے جو میں نے ابھی اس کے بارے میں لکھا نہیں ہے اپنی کتابوں میں, میں کیونکہ خود اس کو پریکٹس کرتا رہتا ہوں. میں نے اپنے 7 ویکس کورس میں بتایا تھا کہ میں نے اب کچھ چیزیں یہ سیکھی ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میرے کئی دوست ہیں 90% ریلیشن شپ گرین زون میں, صرف 10% ریڈ زون میں. تو وہ ٹاپک, وہ تھیم, وہ ایشو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. اب میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا. ایک میرے دوست ہے, ان کے ساتھ میں مذہب کے حوالے سے بات نہیں کرتا. ڈاکٹر فرد ہاشمی. ایک میرے دوست ہے, ان کے ساتھ فلسطین اور اسرائیل کی بات نہیں کرتا. ایک دوست ہے, ان کے ساتھ گے اور لیسبینز کی بات نہیں کرتا. ایک کے ساتھ جو ہے وہ انرجی میڈیسن کی بات. یہ وہ ٹاپکس ہیں جس پر جو اختلاف رائے ہے اس سے ماضی میں کچھ دل کو خراش لگ گئی, کچھ لوگوں کا دل دکھ گیا. اور میری خواہش نہیں کہ کسی کا دل دکھاؤں, خاص طور پہ دوستوں کا. تو کچھ چیزیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں کہ وہ ایک پیکج ہیں, دوستیاں ایک پیکج ہیں. ہم بطور پیکج کے اس کو قبول کرتے ہیں. اس کا جو حصہ ہمیں پریشان کرتا ہے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ریلیشن شپس بھی گرین زون میں رہے. تو یہ میں آپ کو ابتدا کی بات کر رہا ہوں, 3 زونز کی بات کی, 3 آرز کی بات کی, اور ریلیشن شپ کو 3 طرح سے ہم کس طرح گرین زون میں لا سکتے ہیں. تو یہ میں ابتدائی باتیں کرتا ہوں. اب میں اپنا حصہ یہاں روکتا ہوں. ہمارے گرین زون فلسفی میں 3 سسٹمز ہیں. فیملی ایک سسٹم ہے, ورک ایک سسٹم ہے, بچوں کے لیے اسکول ایک سسٹم ہے, کمیونٹی ایک سسٹم ہے. تو سسٹمز کے حوالے سے میں نے اسپیشل درخواست کی سمر اشتیاق صاحبہ سے, جو اس میں میری رائٹ ہینڈ پرسن ہیں, پروفیشنل ہیں, اسپیشل ایجوکیشن کی ٹیچر ہیں. انہوں نے گرین زون فلسفی میں ہمارے ساتھ بہت کام کیا ہے, سیمینارز میں پریزنٹ کیا ہے. انہوں نے میری ورک بک کو اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو وہ اس پورے پروگرام میں, اس کی آرگنائزیشن میں میرے ساتھ, زہرا کے ساتھ, ہمارے ساتھ مل کے وہ سپورٹ کرتی رہی ہیں. تو یہ بات کریں گی ایجوکیشن, فیملی, کمیونٹی کے حوالے سے. پھر میں دوبارہ واپس آؤں گا اور آپ کو گرین زون لائف سٹائل کے بارے میں کچھ مزید بات کروں گا. تو میں یہاں آپ سے اجازت